تلنگانہ میں مسلمانوں کے پورے مسائل حل ہو چکے ہیں۔ میں اتنا آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا ذمہ داری کے ساتھ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ حکومت اگر کوئی منصوبہ بناتی ہے مسلمانوں کے خلاف تو اس کو 10 بار سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں اتر پردیش کو اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں اپنی مقبولیت میں اضافہ کروں، میں اتر پردیش کو اس لیے نہیں آیا ہوں کہ خدا نخواستہ میری انانیت میں اور اضافہ ہو۔ میرے آنے کا مقصد صرف یہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ سبحانہ و تعالی مجھے زندہ رکھے گا میں بار بار اتر پردیش کو اور بھارت کے کونے کونے میں جاؤں گا، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت کی جمہوریت، بھارت کا آئین جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، مسلمانوں کو، دلتوں کو، آدیواسیوں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی سیاسی قیادت کو بنائیں، اور اب جب سیاسی قیادت آپ کی بنے گی تو آپ اپنے مقدر کے فیصلے آپ خود کر پائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی کام کرنے کے لیے ہم مجلس اتحاد المسلمین کو اتر پردیش میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ آج اتر پردیش میں مسلمان سب سے پچھڑا کیوں ہے، آج اتر پردیش میں مسلمان کمزور کیوں ہیں، آج اتر پردیش میں مسلمانوں پر ظلم کیوں کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کی بات صرف یہی جواب اس کا ملتا ہے کہ آپ کی ایک سیاسی قیادت نہیں ہے۔ آپ نے یقیناً اپنے ووٹ سے مسلمانوں کو ایم ایل اے بنایا، ایم پی بنایا، ویدھان سبھا بھی جایا، پارلیمنٹ کو، لوک سبھا کو بھی جایا، مگر آپ سے میں یہ درخواست کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیے، اپنی لیڈرشپ کو بنائیے، ایسی لیڈرشپ کو بنائیے جیسا چرن سنگھ نے جاٹوں کے لیے لیڈرشپ کو بنائی تھی، ایسی لیڈرشپ کو بنائیے جو ملائم سنگھ یادو نے یادووں کے لیے بنائی، ایسی لیڈرشپ بنائیے جو بہن جی مایاوتی نے جاٹووں کے لیے بنایا، ایسی لیڈرشپ بنائیے کہ بی جے پی نے اعلیٰ ذات کے برہمن ہو یا بنیا ہو ان کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم بنا دیا، ایسی لیڈرشپ بنائیے کہ انوپریا پٹیل ہیں مگر کرمی ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو کوئی ان سے نہیں کہتا کہ تمہاری وجہ سے فرقہ پرستی بڑھ رہی ہے، تمہاری وجہ سے تناؤ پھیل رہا ہے، مگر میں آپ سے کہنے آیا ہوں کہ جب یہ تمام لوگ اپنی اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنا سکتے ہیں اور اپنے سماج کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو کیا معیوب بات ہے کہ اتر پردیش کا 19% مسلمان بھی ایک کروٹ لے اور اس بات کا طے کر لے کہ انشاءاللہ تعالی اب کی بار ہم اپنی سیاسی قیادت کو بنائیں گے اور اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندوں کو کامیاب کریں گے۔ جب ہر سماج اپنے نمائندے کو کامیاب کر کے لکھنؤ میں ویدھان سبھا کو بھی جا سکتی ہے تو کیا اتر پردیش کا مسلمان اپنے ووٹوں سے اپنے کینڈیڈیٹس کو کامیاب کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ ہو سکتا ہے، یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگر میری زندگی میں نہیں ہوا تو ضرور میری زندگی کے بعد ہوگا، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے 75 سال انتظار کیا، آپ نے 75 سال میں کئی ایسے اسمبلی اور پارلیمنٹ کے الیکشن میں آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا، کبھی آپ کو سبز باغ دکھایا گیا، کبھی آپ سے جھوٹے وعدے کیے گئے، کبھی آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہاری مسجدوں کی حفاظت کی جائے گی، کبھی آپ سے وعدہ کیا گیا کہ نوجوانوں کو بچایا جائے گا، کبھی آپ سے وعدہ کیا گیا کہ تمہاری ماں اور بہنوں کی عزتوں کی ہم حفاظت کریں گے۔ ہر اس پیمانے پر آپ خود فیصلہ کر لو کہ جس کو آپ نے ووٹ دیا، جس کو آپ نے اپنا مسیحا مانا، جس کو آپ نے اپنا نیتا بنایا، مکھیہ منتری بنایا، سانسد بنایا، وہ کہاں تک ان وعدوں پر اترا؟ کبھی اپنے محلوں میں جھانک کر دیکھ لو کہ کیا تمہارے گھروں کے اطراف میں، کیا آپ کے گھر کے اطراف میں اپنے بچیوں کو پڑھانے کے لیے کوئی اسکول کا معقول انتظام ہے؟ کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیا تمہارے جس محلوں میں تم رہتے ہو وہاں پر صاف پینے کا پانی تم کو مہیا کیا جاتا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں
کہ ان مسائل پر کوئی بات نہیں کرتا. ہاں جب مجلس آ کر اتر پردیش میں اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کو بنائیں گے تو تمام پارٹیز متحد ہو جاتی ہیں, چاہے بی جے پی ہو, سماجوادی ہو, بی ایس پی ہو, کانگریس ہو, اور پھر ہمارے ہی صفوں میں ایسے ڈرپوک لوگ جو چھپ کر بیٹھے ہیں, جو اپنا ایمان کا سودا کر چکے, جو بے ضمیر ہو چکے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں اویسی جو بات کر رہا ہے وہ ٹینشن کی بات کر رہا ہے. ارے میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے ووٹ کی قیمت اور اہمیت کو اصول کرنے کی بات کر رہا ہوں, میں ایمان کو بیچنے کی نہیں, میں ایمان کی حفاظت کی بات کر رہا ہوں, میں مستقبل کو روشن کرنا چاہتا ہوں. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام اور نصب العین رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس سیاسی پیغام کو آپ کو سمجھنا ہے. مجلس کے مخالفین چاہے وہ سنگھ پریوار کے ہوں, اب یہ سنگھ پریوار میں بھی ایک آر ایس ایس نے مسلم راشٹریہ منچ بنایا. مسلم راشٹریہ منچ بنا کر اتر پردیش کے مسلمانوں کے پاس جا کر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں لڑنا چاہتے ہو بی جے پی سے, کیوں خواہ ان سے لڑنا چاہتے ہیں, آئیے بیٹھ کر بات کر لیں گے اور ان کو ووٹ ڈالیے. میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آر ایس ایس سے کہ بتاؤ تمہارا جو اوتھ ہے, جو آر ایس ایس کے لوگ جو قسم کھاتے ہیں وہ کیا ہے, بتاؤ کیا وہ سنویدھان کے مطابق ہے؟ میں جانتا ہوں تمہارا اوتھ کیا ہے, تم بتاؤ اس کو. تم اس ملک کو ایک ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہو, تم اس ملک کو ایک مذہب کا ملک بنانا چاہتے ہو, اور آج آر ایس ایس کے لوگ جا کر اس طرح کی باتیں عوام کے درمیان میں کرتی ہیں. بتاؤ آر ایس ایس والوں کہ یہ بات سچ نہیں ہے کہ گولوالکر نے نہیں کہا تھا کہ ہمارا جو ترنگا ہے وہ 3 رنگ کا ہے, وہ شوبھ ہے؟ کیا نہیں کہا تھا اپنی آرگنائزر میگزین میں؟ کیا آر ایس ایس نے نہیں کہا تھا کہ امبیڈکر کا بنا ہوئے سنویدھان کو ہم نہیں مانتے, منوسمرتی کو مانتے ہیں؟ یہ ڈاکومنٹیشن ہے. کیا گولوالکر کی کتاب وی دا پیپل ڈیفائن میں نہیں لکھا گیا کہ مسلمانوں پر, عیسائیوں پر, کمیونسٹوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا؟ آج ہندوتوا کی بات کر رہے, ہندوتوا کا ڈیفینیشن کہاں سے آیا بتاؤ؟ 1980 تک کوئی ایک آر ایس ایس کا لیڈر کا ایک بیان بتا دو جہاں پہ لفظ ہندوتوا استعمال ہوا. شیاما پرساد مکھرجی سے دین دیال اپادھیائے سے لے کر 1980 کے زمانے میں ساورکر کی ہندوتوا کی لکھی ہوئی کتاب کو لے کر ہندوتوا کی بات رکھی گئی. ہندوتوا کے معنی کیا ہیں جو ساورکر نے لکھے؟ ساورکر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہندوتوا کے معنی یہ ہے کہ وہ شخص, اور مسلمانوں کے بارے میں ساورکر نے کیا کہا کہ مسلمان بھارت کو مدر لینڈ اور ہولی لینڈ نہیں مانتے, اسی لیے یہ ان کا ملک نہیں ہے. یہ ہندوتوا کے معنی ساورکر نے اپنی کتاب میں لکھے. اور یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جے ایس ورما نے یہ بات کہی. جسٹس جے ایس ورما نے ساورکر کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا, میں دے رہا ہوں, پوچھو اس پہ انکار کر سکتے کیا تم؟ میرے عزیز دوستو,